اس کے علاوہ یہ ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، یعنی یہ دو چیزیں نہ ہوں تو بہرحال یہ ایک تاکیدی مستحب ہے۔ یہاں پر تقریباً 12-13 ایسے لیکچرز پچھلے سالوں میں ہو چکے ہیں جس میں اصطلاحات توضیح مسائل پر یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، یعنی 14-15 لیکچرز کے اندر پوری مثالوں کے ساتھ اس میں جتنی بھی ٹرمینالوجیز توضیح مسائل کے اندر استعمال ہوئی ہیں جو بہت ٹیکنیکل بھی ہوتی ہیں، تو اس کو مثالوں کے ساتھ پورا، تو اس میں ایک سنت موقدہ بھی آتا ہے، یعنی ایک سنت یا مستحب تاکیدی ہوتا ہے اور ایک غیر تاکیدی ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں، جیسے ایک مثال آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عورتوں کے لیے نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا مستحب تو ہے لیکن تاکیدی مستحب نہیں ہے، مردوں کے اوپر تاکیدی مستحب ہے آغا سیستانی میں، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی مراجع اور ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہیں اور رہبر معظم ہیں اور اسحاق فیاض ہیں اور جس طرح اور علماء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں عورت اور مردوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی عورت کے لیے بھی تاکیدی مستحب ہے، آغا خوئی بھی یہی کہتے تھے کہ عورت کے لیے بھی تاکیدی مستحب ہے اذان و اقامت، اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ بہرحال عورتوں کے لیے اذان و اقامت کا کہنا، یا خاص طور پر اذان کا کہنا، یہ تاکیدی مستحب نہیں ہے۔ مستحب ضرور ہے، ایسا نہ ہو دماغ میں آئے کہ بھئی مستحب ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کریں، نہیں، مستحب ہے، ثواب ملے گا، لیکن جتنی تاکید مردوں کو ہے اس قدر تاکید عورتوں کے لیے ان کے فتوے کے تحت نہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے، لیکن یہ جو قربانی ہے عورت اور مرد دونوں ہی کے لیے سنت موقدہ ہے، تاکیدی مستحب ہے کہ اس میں عورت اور یعنی جینڈر کا کوئی فرق نہیں ہے عورت مردوں کے لحاظ سے۔ اچھا، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود ہونا ان کا ضروری نہیں ہے قربانی کے وقت۔ بہت سے لوگ یہ ان کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی قربانی تو ہم اپنے وطن میں پیسے بھجوا کر کروا رہے ہیں، ہم مثلا سعودی عرب یا کسی جگہ پہ ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو کروا تو سکتا ہے وہ قربانی، لیکن بعض روایات کے اندر بہرحال یہ چیز آئی ہے، اگر یہ ممکن ہو تو وہ خود جو قربانی کرنے والا ہے وہ وہیں پر اگر موجود ہو تو فوری اس کی مغفرت ہوتی۔ تو بہرحال ایک شائبہ موجود ہے کہ لیکن دور بھی اگر بیٹھا ہوا ہو تو بہرحال وہ قربانی اپنی طرف سے کروا سکتا ہے، اس کا اسی جگہ پر موجود ہونا یہ ضروری نہیں، قربانی ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، فوائد بھی مل جائیں گے، لیکن بعضی روایات میں یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت موجود ہو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ کیا قربانی کے لیے قرضہ لینا مستحب ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ یہ چیز پیش آتی ہے معاشرے کے اندر، اس میں ایک ٹیکنیکل باریکی۔ دیکھیے، خود ایک سوال مدرسے نے بھی ایک دفعہ آیت اللہ سیستانی کو لکھ کر بھیجا تھا جس میں یہی بات پوچھی گئی تھی، کیا قرضہ لینا مستحب ہے یعنی جو عید الاضحیٰ کی جو ہے قربانی کے لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا استحباب ثابت نہیں۔ یعنی اچھا، اب اس میں کیا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لے کر قربانی کی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ قرضہ لینے کا استحباب نہیں، قربانی کا ثواب تو ملے گا آپ کو لیکن قرضہ لینے کا ثواب نہیں ہے۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قرضہ لے۔ تو یہ آغا سیستانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کا استحباب ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا استحباب ثابت نہیں ہے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جانور کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے قرضہ لینے کا مستحب ہونا ثابت نہیں۔ ابھی آگے چل کر تھوڑی اور وضاحت ہوتی، یعنی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک قرض لے کر قربانی کا جانور خریدنے کا استحباب ثابت نہیں۔ یعنی قرضہ لینا ایک ہوتا ہے، دو چیزیں نا، ایک تو قربانی وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، اور اس کے لیے قرضہ لیا جائے اس کا الگ سے ثواب ہے۔ وہ فرماتے نہیں قرضہ لینے کا ثواب نہیں ہے، قربانی کا تو ثواب ملے گا اگر آپ نے قرض لے کے بھی کر لیا۔ دو الگ الگ باتیں، اس میں ذرا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں شاید قرضہ لے کر قربانی کی تو میں ثواب ہی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کا فرماتے ہیں آغا سیستانی کہ اس کا استحباب ثابت نہیں۔ تو اس سے مراد ہے قرضہ لینے کا استحباب ثابت نہیں ہے، قربانی کا تو ثواب آپ کو ملے گا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو اس کی فضیلت پتہ چل جائے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی عید قربان پہ، تو لوگ قرضہ لے کر جانور کو قربان کرتے۔ وسائل الشیعہ کی روایت، یعنی خود حضرت امیر بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ یعنی اس قدر فضائل ہیں اس چیز کے، ویسے بہت ساری ہماری روایات ایسی ہیں کہ اگر ان کا ثواب پتہ چل جائے، جیسے اذان دینے کا،
تو لوگ قرعہ ڈالیں کہ یعنی بیلٹنگ ہو وہاں پر کہ بھائی آج کون اذان دے گا. ہمارے ہاں تو پکڑ کے لایا جاتا ہے یا کسی اس کو کہ بھائی کون ہے, اس کو لا کے زبردستی کھڑا کیا جائے, ورنہ اذان دینے کو کوئی تیار نہیں. کتنے ایسے ہیں چیزیں کہ مثلا اگر کوئی میت کو غسل و تجہیز و تکفین اس کے ثواب سے اگر واقف ہو تو باقاعدہ یعنی اس کے لیے قرآن اندازی لوگ کریں اس قدر, لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے اس کا. تو بہرحال مولا فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو یعنی قرضہ لے کر جو ہے وہ قربانی کرتے, یعنی اس کی اتنی اس قدر اہمیت ہے. حضرت ام سلمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ, اچھا ایک چیز اور دماغ میں رہے کہ تھوڑے سی بعض اوقات ہم اس کو پروننسیشن جو ہے اس کو بھی ذرا کریکٹ کر دیں. لوگ انہیں ام سلمہ کہتے ہیں جبکہ ام سلمہ ہے. سین کے اوپر بھی زبر ہے, لام پہ بھی زبر ہے, میم پہ بھی زبر ہے. سلمہ جس طرح ہم لکھتے ہیں چھوٹی اے کے ساتھ اور اس پہ کھڑا الف لگی, ام سلمہ وہ نہیں, ام سلمہ ہے ان کا نام. یہ پیغمبر کی زوجہ تھیں اور یہ وہ زوجہ ہیں جو سب سے آخر میں جنہوں نے انتقال کیا 84 سال کی عمر میں, حتیٰ کہ واقع کربلا کے وقت بھی موجود تھی. پیغمبر نے وہ ان کو ایک وہ جو دے کر گئے تھے ایک چھوٹی سی ایک ڈبیا جس میں مٹی تھی, کہا تھا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا امام حسین جو ہے شہید کر دیے گئے. تو یہ بہت بعد میں حضرت ام سلمہ کا جو ہے انتقال ہوا ہے, یعنی ازواج میں سب سے آخر میں. تو حضرت ام سلمہ, اور یہ جنت البقیع میں جہاں تمام ازواج پیغمبر ایک ساتھ دفن ہیں ایک احاطے میں, اس میں حضرت ام سلمہ کی بھی قبر ہے. تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی. اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ عید قربان قریب ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قربانی کا جانور خرید سکوں, تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ میں قرضہ لے کر قربانی کا جانور خرید لوں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں ام سلمہ تم ایسا کر سکتی ہو اور یہ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. یعنی پیغمبر یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یہ قربانی کے لیے قرض لینا ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ خود ادا کروا دیتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ والی روایت بھی موجود ہے اور جس میں یہ کافی شہرت ہے اس کی. تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ قربانی کے لیے خریدنا جانور قرض لے کر اس کا شاید یہ عمل مستحب ہے. تو یہ اس میں اس عمل کا استحباب نہیں ہے بلکہ خود قرض لے کر قربانی کرنے کا جو ہے وہ جواز بتایا گیا ہے اور اس میں قربانی کا ثواب ایز اٹ از ملے گا. البتہ ان روایات کے باوجود آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قرض کا استحباب ثابت نہیں ہوتا اس سے. بہرحال تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ یہ دو روایات حضرت امیر کی اور قرض لے کر قربانی کے سلسلے میں حضرت ام سلمہ کی. اچھا, اب حج کے موقع پر اس قدر اس کا وہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً حج کے لیے وہاں گیا اور وہاں جا کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلاً جیب کٹ گئی, پیسے اس کے کہیں ضائع ہو گئے, وہاں پہ بہت ہوتی ہیں یہ چیزیں. سب سے زیادہ جیبیں آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان کٹتی, بلکہ ایک طرفہ تو ایسے بھی ہوتا ہے خاص قسم کے بلیڈ لے کر آتے ہیں جو بیلٹ باندھی جاتی ہے, تو اس بیلٹ کے اوپر جو بھی لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں ظاہر احرام کے انہوں نے باندھے ہوتے ہیں تو اس میں سے وہ پیسے نکال لیتے ہیں. بعض اوقات وہ بیلٹ کے اوپر بلیڈ نہیں لگا, اس کے پیٹ پہ لگا, اس سے آتے بھی ایک آدمی کی باہر آ گئی تھی. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں وہاں بہت صورتحال ہوتی ہے, اپنے سامان کی بڑی حفاظت جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے. اچھا, اب اگر کوئی شخص اگر اس کے پاس پیسے ضائع ہو گئے, گر گئے, چوری ہو گئے, جیب کٹ گئی وغیرہ, تو اگر اس کو آسانی کے ساتھ قرض لینا ممکن ہو حج پر یا جانور کا انتظام آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو اور قرض لے سکتا ہو تو پھر وہ قرض لے. اچھا, اگر قرض نہیں لے سکتا ہے وہ اور کوئی جانور بھی اس کو نہیں مل پا رہا ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے. 3 روزے تو وہیں پر رکھے گا, زیادہ بہتر اس میں ہے کہ 7, 8 اور 9 ذی الحجہ کو رکھے. 10 کو رکھ نہیں سکتا وہ تو عید قربان کا روزہ حرام ہے روزہ رکھنا, اور 11, 12, 13 ایام تشریق کہلاتے ہیں, اس میں وہ کھانے پینے کے دن کہلاتے ہیں, تو اس میں بھی روزہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ذی الحجہ میں 3 روزے کبھی بھی رکھ سکتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے 7, 8, 9 ہو, لیکن اس کے بعد بھی ذی الحجہ میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے. پھر جب وہ مکے آ جائے
تو پھر پورے کر لیں اگر یہ بالفرض، اور ساتھ اپنے وطن میں رکھنا ہوتے ہیں جا کر. لیکن اگر یہ شخص یہاں پر بھی نہیں رکھ سکا، ایسی پرابلم کا شکار ہو گیا کہ بہرحال روزے نہیں رکھ سکا یہ، تو پھر اس کو اگلے سال مینا کے میدان میں پھر قربانی کے لیے خود آئے یا کسی دوسرے اپنے نائب کے ذریعے قربانی کروائے بہرحال، یعنی وہ اگلے سال کے اوپر قربانی چلی جائے گی اگر یہ روزے بھی نہیں رکھ سکا. ورنہ یہ ہے کہ قرضہ لے اور آسانی سے قرضہ مل سکتا ہو اس کو بغیر کسی پریشانی کے، تو وہاں پر قرضہ لے گا. تو یہ بیچ میں آ گئی قرضے کے سلسلے میں بات. یہ عام حج کی قربانی کے سلسلے کا نہیں ہے مسئلہ، عام عید الاضحیٰ کی قربانی، بلکہ حج کی قربانی میں قرضہ لینے کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر پیسے اس کے ضائع ہو جائیں. اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر ظاہر ہے کہ 10 ذی الحجہ کو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مینا میں آ کر شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، حالت احرام میں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وہاں سے قربان گاہ جاتے ہیں. پہلے تو مینا میں قربانی ہوتی تھی، اب وہ قربان گاہ مینا سے باہر چلی گئی ہے تو وہ پیسے بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو اتنی زبردست وہاں پر رش ہوتا ہے شیطانوں والی جگہ پر، اور وہیں پر جیبیں بھی بہت زیادہ کٹتی ہیں، بہت زیادہ جیبیں کٹتی ہیں وہاں پر. تو کتنے ہی ہمارے اچھا بہت سے لوگ تو اپنا خواتین خاص طور پر، یعنی جب وہ میدانوں کی طرف جا رہی ہیں تو جو شاپنگ اس سے پہلے کر چکی ہوتی ہیں وہ ساری شاپنگ بیگوں میں بھر کے اور وہ عرفات مینا اور مزدلفہ میں ساتھ لے کے جاتی ہیں. مینا میں اب تک کے لیے متعلق ہے کہ وہ اتنے بڑا سامان اپنا ساتھ لے کے آئیں. بعض اوقات کاروان کی انتظامیہ کھلوا کر بھی دیکھتی ہے تو پتہ چلا ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے کھلونے اور گڑی اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اس کے اندر لے کر آئی ہوئی ہیں. بھائی اس کو لانے کی یہاں کیا ضرورت تھی؟ بہت سی خواتین جولری کی خریداری کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں اعتبار نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کمرے کے اندر چوری نہ ہو جائے، وہاں پر چھوڑ کے جائیں اگر بیگ، تو جولری بھی ساتھ لے کے جاتی. مدرسے کے ایک استاد کی ایک بیگم جو ہے اپنے ساتھ لے گئی تھی ایک دفعہ جولری، اور وہ ان کو وہاں پر پکڑا دی اور وہ ان کے ہاتھ سے کہیں گر گئی. بعد میں کہا کہ لائیے وہ کہاں ہے وہ پیکٹ، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو وہاں گرا کے آ گئے شیطانوں کے پاس. تو وہ تو بہت غنیمت ہوا کہ دوبارہ جب وہاں گئے تو زمین پر ہی وہ پیکٹ ان کو نظر آ گیا تو بچت ہو گئی. تو یہ چیزیں وہاں لے جانے کی ضرورت، لیکن بعض اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ اپنے ساتھ پیسے لے کے جاتے ہیں، پھر انہیں قربان گاہ جانا ہوتا ہے. بعض اوقات پورے قافلے کے پیسے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، ان کی 2 دفعہ حج میں پورے کاروان کے قربانی کے جانوروں کے پیسوں کی جیب کٹ چکی 2 دفعہ. مولانا بہت پریشان ہوئے تھے وہاں پر، اور بہرحال پتہ نہیں کس طرح سے مسئلے کو حل کیا تھا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پر آتا ہے. تو اس لحاظ سے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اگر قرضہ لینا پڑے تو پھر قرضہ بھی اس کو لیا جاتا ہے.